السلام علیکم، غلام قاسم جویا ان لیگل اسٹوڈیو آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم گفتگو کریں گے پولیس کے اختیارات بالخصوص انڈر سیکشن 54 CRPC۔ اکثر شکایات ملتی ہیں شہریوں کی طرف سے اور آئے دن یہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی شہری کو کسی بھی جسٹیفیکیشن کے بغیر روک لیا جاتا ہے، سرچ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے یا اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ کیا پولیس اس کارروائی کا اختیار رکھتی ہے؟ اگر رکھتی ہے تو کس حد تک رکھتی ہے؟ کون سی پروویژن ہے، کون سا سیکشن ہے جو پولیس کو ان اختیارات کے لیے جواز دیتا ہے، ان اختیارات کا استحقاق دیتا ہے، اور لا انفورسمنٹ کے لیے پولیس کے لیے کیا لیمیٹیشنز ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سیکشن 54 CRPC بہت اہم سیکشن ہے۔ کسی بھی جگہ پر کسی بھی شہری کو جاتے ہوئے پولیس کا روکنا، کسی بھی شہری کو سرچ کرنا، کسی بھی شہری کو اریسٹ کر لینا، یہ ایک معمولی بات ہے۔ بہت سارے ممالک کی طرح انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بھی یہ ایک عام پریکٹس ہو چکی ہے۔ اریسٹ ہونے کے بعد گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے، دوست احباب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بھی عزیز کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، اور جب کسی بھی شہری کو ڈیٹین ہونے کے بعد اس کی رہائی کے لیے پولیس اسٹیشن کا وزٹ کیا جاتا ہے تو یہ جاننے کو ملتا ہے کہ جناب 54 کے تحت اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ جب کہ اس کا قصور پوچھا جاتا ہے تو جواب بالکل بھی نہیں ہوتا، اور انسیٹسفائیڈ رپلائی کر کے کسی بھی شہری کو ڈیٹین کرنے کے بعد اس کے دوستوں کو، اس کے گھر والوں کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ جہاں تک سیکشن 54 کی بات ہے تو اس میں اختیارات ضرور ہیں پولیس کے پاس کہ اگر کوئی شہری اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپاتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے، کوئی ریزنیبل کمپلینٹ ہے، یا کچھ سسپیشن اس کے اگینسٹ ہے، یا اس کی پوزیشن سے کوئی ایسی چیز ریکور ہوتی ہے جو ہاؤس بریکنگ کے لیے offensive ایلیمنٹ سمجھی جا سکے، یا وہ کسی آرمڈ فورس سے ڈیزرٹر ہے، یا وہ پروکلیمڈ offender ہے، یا اس کی پوزیشن سے کوئی ایسی قیمتی چیز برآمد ہوتی ہے جو بظاہراً اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کی ملکیت نہیں مانی جا سکتی، لیکن اس کی پوزیشن کے لیے کوئی اس کے پاس خاطر خواہ جواب بھی موجود نہیں ہوتا، یا ایسا شہری جو آلریڈی کنوکٹڈ ہو اور 565 سیکشن 565 سب سیکشن 3 کے تحت جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے یا کورٹ نے کوئی ایسا رول اس پہ امپوز کیا ہو، اور اس رول کو بریچ کرتے ہوئے کوئی شہری کنوکٹڈ پرسن پایا جائے یا وہ پروکلیمڈ offender ہو، تو یہ تمام گراؤنڈز ہیں جن ریزنز پر کوئی بھی پولیس آفیسر کسی شہری کو روک سکتا ہے یا ایک خاص ٹائم کے لیے اریسٹ کر سکتا ہے، ڈیٹین کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک انلیمیٹڈ پیریڈ کے لیے اس کو ڈیٹین کرے گا یا اس کو کورٹ کے سامنے پیش نہیں کرے گا یا سیٹسفائیڈ ہونے کے بعد اس کو ریلیز نہیں کرے گا۔ موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی بھی شہری کے گھر والے یا دوست احباب عدالت سے رجوع کرتے ہیں کہ ان کے کسی بھی عزیز کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، اور سیکشن 491 CRPC کے تحت جب یا ہائی کورٹ سیکشن 491 اور آرٹیکل 199 کے تحت ہیبیس کارپس کی پیٹیشن پہ کسی بھی کورٹ کے مجاز پرسن کو یا کسی متعلقہ میجسٹریٹ کو ریڈ کر کے کسی شہری کو بازیاب کرنے کے لیے آرڈر دیے جاتے ہیں، اور وہ متعلقہ آفیسر یا شخص جب کسی بھی پولیس اسٹیشن پر جاتا ہے اور اسے وہ مطلوبہ شخص وہاں ڈیٹین کیا ہوا ملتا ہے، اس کے گھر والے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی FIR لانچ نہیں ہوئی یا اس کے خلاف کوئی ایسی کمپلینٹ فائل نہیں ہوئی جس کے تحت یہ معلوم ہو سکے کہ اس نے کوئی کوگنیزیبل offense کمٹ کیا ہے، لیکن ایک روز نامچہ انٹری دکھا دی جاتی ہے کہ ہم نے اس کو سیکشن 54 CRPC کے تحت اریسٹ کیا ہے، بٹ دس گراؤنڈ اور دس رپلائی از ناٹ سیٹسفیکٹری ٹو جسٹیفائی دی ڈیٹینشن اور اریسٹ آف سچ پرسن۔ تو اس گراؤنڈ یا اس ریزن کو جوڈیشل میجسٹریٹ صاحبان کنسیڈر نہیں کرتے اور نہ لیگلی کیا جانا چاہیے، یا اگر کبھی بیلف یا ہیڈ بیلف کو کورٹ کسی بھی ایسے ڈیٹین پرسن کی ریکوری کے لیے یا بازیابی کے لیے بھیجتی ہے، یا کسی بھی اور شخص کو اختیارات استعمال کرنے کے لیے کورٹ ایک پروڈکشن آرڈر دے کے
کسی بھی پولیس اسٹیشن پر کسی شخص کی بازیابی کے لیے بھیجتی ہے تو اس کو یہ جواب بالکل بھی سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا اور ایسے شخص کو بازیاب کروا لیا جاتا ہے اور اس کو بازیاب کروانا بالکل جسٹیفائیبل ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں مزید ایڈ کرتے چلیں کہ ایسے موقع پر پولیس آفیسر اکثر یہ رپلائی کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف ہمیں کمپلینٹ موصول ہوئی ہیں، ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ یہ شخص بہت سارے کوگنیزیبل اوفینسز میں انوالو ہے اور ابھی ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرنی ہے اور ابھی ہم نے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بیس لیس ہیں اور ان باتوں کو قطعاً کنسیڈر نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ سیکشن 54 کے تحت کسی بھی پولیس آفیسر کو اختیارات دیے گئے ہیں لیکن بہت لمیٹڈ ہے۔ وہ اس حد تک ہیں کہ وہ ٹیمپریرلی کسی بھی شخص کو جب تک کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ان تمام کلازز کے تحت جو کہ 9 کلازز سیکشن 54 میں سی آر پی سی میں دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر واقعی وہ شخص کسی اوفینس میں کوگنیزیبل اوفینس میں یا کسی ایف آئی آر میں یا کسی کرائم میں انوالو ہے تو فی الفور اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس، کوئی ایف آئی آر لازماً جو ہے شو بھی کرنا ضروری ہے اور متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ کو ایسے تمام ریکارڈ کے ساتھ انٹیمیٹ کرنا ضروری ہے اگر کوئی ایسی کمپلینٹ یا ایف آئی آر ایسے شخص کے خلاف ہو یا ایسے شواہد ہوں جس کے بہا پر کسی ایسے شخص کو ڈیٹین کیا گیا ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سیکشن 54 سی آر پی سی کے تحت پولیس آفیشلز بہت سے معصوم شہریوں کو بیجا پریشان کرتے ہیں اور اس سیکشن کا بیجا مس یوز کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سی آبزرویشنز آنریبل ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کی بہت ساری رولنگز میں موجود ہیں، چند میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت زبردست رولنگ ہے 2005 YLR پیج 915 کراچی۔ اس میں سیکشن 302 and 34 کے تحت کچھ ایسے ملزمان کو انوالو کیا جاتا ہے جن کا کسی ایسے انسیڈنٹ سے کو تعلق نہیں ہوتا اور بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی جواز کے ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کو ٹارچر کر کے ان سے جوڈیشل کنفیشن کروایا جاتا ہے جس سے وہ بعد میں انحراف بھی کرتے ہیں اور ایویڈنس چلنے کے بعد جو ہے وہ ایکوٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس رولنگ میں آنریبل کورٹ نے سیکشن 54 اور سیکشن 56 پہ بہت اچھی آبزرویشن دی ہیں۔ ایک اور بہت زبردست سائٹیشن ہے 2005 MLD پیج 1474 سپریم کورٹ AJK آزاد جموں اینڈ کشمیر، سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہے 2005 MLD پیج 1474۔ اس میں بھی بالکل اسی طرح کی آبزرویشن آنریبل کورٹ نے دی ہیں کہ اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں پولیس آفیشلز کے خلاف جنہوں نے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے، صرف کہنے پر بغیر کسی ثبوت کے رات کے اندھیرے میں چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے گھر میں گھس کر اریسٹ کیا جاتا ہے اور اریسٹ کرنے کے بعد اسے ایک سیریس افینس میں انوالو کیا جاتا ہے، جبکہ ٹرائل میں ایویڈنس چلنے کے بعد وہ ایکیوز پرسنز جو ہیں باعزت بری بھی ہوتے ہیں۔ تو تھرڈ سائٹیشن ہے 2010 MLD پیج 271 لاہور ہائی کورٹ کی ہے۔ تینوں سائٹیشن بہت زبردست ہیں اور سیکشن 54 اور 56 پہ بہت زبردست آبزرویشن آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے دی ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔